بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں نزع کی حالت کے 5 مسائل عرض کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جب کسی پر موت کا اثر ظاہر ہو تو اس کو سیدھا لٹا دینا چاہیے، اس طرح کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو اور سر کو تھوڑا سا قبلے کی طرف گھما دے۔ لیکن اگر مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو اس کو اسی حال پر چھوڑ دیں اور اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کی بلند آواز سے تلقین کریں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یا صرف یوں کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کریں، بس صرف خود سے پڑھیں بلند آواز سے، تاکہ اللہ پاک اس کی زبان پہ جاری فرما دیں۔ یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے، اس لیے خود پڑھیں، اس کو پڑھنے پر مجبور نہ کریں۔ نمبر 2، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو بس پھر خاموش ہو جائیں۔ یہ کوشش نہ کریں کہ وہ مسلسل پڑھتا ہی رہے یہاں تک کہ اس کی سانس نکل جائے، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہونی چاہیے، تو وہ اس نے پڑھ لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آخری دم تک مسلسل جو ہے وہ کلمہ پڑھتا رہے۔ ہاں، اگر درمیان میں کوئی دنیا کی بات چیت اس نے کر لی تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اور کوشش کی جائے کہ وہ بھی دوبارہ کلمہ پڑھ لے، یعنی آپ جب تلقین کریں تو اس سے امید ہے کہ وہ بھی پڑھ لے گا۔ نمبر 3، سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے سرہانے یا کہیں بھی اس کے پاس بیٹھ کر خود پڑھ لیں سورہ یاسین، یا کسی سے پڑھوا دیں۔ مسئلہ نمبر 4، اس وقت کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ اس مریض کا دل دنیا کی اس بات کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کا وقت ہے، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بندے کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے۔ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے۔ عام طور پر ایسے وقت میں لوگ سامنے چھوٹے بچوں کو لے آئیں گے، اس کے لیے دعا کر دیں، خود سے آ جائیں گے ہمیں معاف کر دیں، اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، جن چیزوں سے اس کو زیادہ محبت تھی ان کو سامنے لا کر وہ کھڑا کر دیں گے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اس کے قریب بیٹھ کر کلمے پڑھیں، تاکہ اس کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور وہ رجوع اللہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک 5واں مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ مرتے وقت اگر خدا نہ خواستہ اس کے منہ سے کوئی کفر کی بات نکل جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور عوام میں اس کا چرچا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بس یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انسان کا عقل کبھی ٹھکانے نہیں رہتا، تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ زندگی تو ساری اسلام کے مطابق گزری ہے، لہذا اگر کلمہ کفر بھی زبان سے نکل گیا ہے تو اس کی بقیہ زندگی کا اعتبار کر کے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے گا۔ ایسی موت کے وقت میں اگر وہ سخت تکلیف میں ہے تو اس سے یہ سمجھنا کہ یہ بڑا گناہگار آدمی تھا، یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرب اور تکلیف میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ تکلیف کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی گناہگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ظاہری کرب میں تو تھے، مگر روحانی طور پر بہت ہی اطمینان میں ہوئے ہوں گے، اور ہر شخص کے بارے میں یہی گمان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے سب نہیں جانا ہے، تو اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس موجود ہوں جس پر موت کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں تو ہمیں ان کاموں کا اس وقت میں خیال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔